الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں اتنی برکت ڈالے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ یہ دعا بہت کثرت سے کرنی بھی چاہیے، اور اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے گویا یہ مانگ رہے ہیں کہ اگر ہماری موت لکھی ہے تو وہ موت اس رمضان کے بعد میں ہو جائے، تاکہ اس رمضان کی جو برکات، انوارات اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لوٹ سیل لگی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس میں آج کی جو نشست ہے، اس میں ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کو ہم کس طرح اس کا نظم و الاوقات کیسے کریں، مینیج کیسے کریں کہ اس کے فضائل اور جو متعدد فضائل اور متعدد اعمال ہیں وہ رمضان میں پورے ہو سکیں، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور ہم سب کو صحیح بات کرنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شروع کریں جی۔ یہ دعا میں نے عرض کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اگر اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور رمضان سے پہلے روزانہ اس کو مانگا جائے، کسی نماز کے بعد فکس کر لیں، مثلا فجر کے بعد، ظہر کے بعد، تو یہ بہت برکت والی دعا ہے۔ جی اسی طرح اصل میں مقصد یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں زور بہت زیادہ، تلاوت میں، روزے میں صرف فرماتے تھے، سخاوت میں۔ تو رمضان اللہ نے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جو ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے ایک دن پہلے صحابہ کو خطبہ دیا، اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، بیہقی میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی عام طور پہ بہت زیادہ احادیث کے راوی نہیں ہے، لیکن انہوں نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے ہمیں خطبہ دیا رمضان کی، اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد طلع علیکم شہر عظیم، ایک بہت عظیم مہینہ تم پر آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کی طرح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، درمیانہ اس کا استغفار مغفرت ہے، اور آخری جہنم سے رہائی کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا انہا شہر الصبر و انہا شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ انہا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو کسی روزے دار کو اس میں روزہ کھلوا دے، افطار کرا دے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جو اس روزے دار کو ملا ہے، صرف افطار کرانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دودھ کا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اگر اتنا کھانا نہ ہو کہ ہم کسی کو پورا افطار کرا سکیں، آپ نے فرمایا کہ ایک دودھ کا گھونٹ اور ایک کھجور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معافی فرما دیتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ رات ہے کہ جب مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دی جاتی ہے، یعنی عید کی رات۔ تو اب بھائی یہ رمضان تو ہم سب کی زندگی میں بہت سارے آئے، لیکن اس رمضان کو تیاری کر کے کس طرح ہم ایسا گزاریں کہ اس کا ایک ایک لمحہ کارآمد بن جائے۔ اور ایک ایک لمحہ کارآمد بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لمحہ ہم ذکر تلاوت کر رہے ہو، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو میں نے اپنے شیخ مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم سے بار بار سنا ہے، فرماتے تھے کہ لوگ نسخہ کیمیا کے پیچھے بھاگتے ہیں بڑے صدیوں سے، یعنی الکیمی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، کہ پتھر کو سونا بنانے کا فن۔ جب بھی کوئی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس ابھی میں پہنچ گیا، ابھی پہنچ گیا، آخری فارمولا ہے، آخری پہنچنے والوں، پہنچا کوئی نہیں۔
لیکن وہ فرماتے تھے حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ کہ اسلام میں شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ ایسا دیا ہے کہ اگر اس کو پورا کیا جائے تو وہ آدمی ہر پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، اور وہ ہے نیت. نیت اگر اچھی کی جائے تو اچھی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہر مباح کام کو، جائز کام کو بھی عبادت بنا سکتا ہے. تو رمضان میں ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں عبادتیں دو قسم کی ہیں، یعنی عبادتیں کل دو قسم کی ہیں. ایک ہے بالواسطہ عبادت، ایک ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ عبادات اور انڈائریکٹ عبادات. ڈائریکٹ عبادات وہ ہوتی ہے جس کا تعلق سیدھا اللہ سے ہو، یعنی اس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ بڑھ جائے، اللہ سے دل لگے. مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح ذکر، تلاوت، نفل، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بلا واسطہ انڈائریکٹ عبادات ہیں. دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بالواسطہ عبادات ہوتی ہیں، یعنی کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کو گھمانے لے جانا، تفریح کرانا بھی بچوں کو، یہ بھی عبادت ہے. دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، صلہ رحمی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بالواسطہ عبادت ہے. لیکن رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ رمضان میں، اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، رمضان میں جو ڈائریکٹ عبادات ہیں ان کی کثرت ہو، ان ڈائریکٹ عبادات کو کم کر لیا جائے. تو یہ ہے رمضان مینجمنٹ، کہ آپ نے اس کو عام 11 مہینوں سے مختلف گزارنا ہے. ایک نمبر 2، ایسے مختلف گزارنا ہے کہ رمضان کے بعد آنے والے 11 مہینے بھی وہ آپ کے رمضان جیسے ہو جائیں. اب یہ ہم آخر میں بات کریں گے وہ کیسے ہوں گے، اور وہ کیا راز ہے جس سے رمضان کی ٹریننگ کو استعمال کر کے باقی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ جو شاپنگ وغیرہ ہے، کپڑے خریدنا ہے، کوئی بری بات نہیں. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلانا سنت ہے، رمضان میں اچھا کھانا کھلانا سنت ہے. لیکن یہ پہلے سے انتظام کر لیں. اب یہ ایک بڑی بری رسم اور طریقہ بن گیا ہے کہ آخری عشرے میں، اور خاص طور پہ آخری راتوں میں، اگر آپ طارق روڈ، ناظم آباد چلے جائیں تو شاپنگ سینٹر بھرے ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، رش لگا ہوتا ہے، اور کنویں سے کنواں ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی شرم کی بات ہے ایک مسلمان ملک کے لیے. تو یہ ان دنوں میں تو بازار خالی ہونے چاہیے کہ اب غزل البلاد، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہے وہ بازار ہے، کہ وہاں آدمی جائے، مختصر کام کر کے واپس آ جائے. تو یہ رمضان سے پہلے کر لیں، سستا بھی پڑے گا، درزی بھی تنگ نہیں کریں گے، اور کام بھی آسان ہو جائیں گے. جی، رشتہ داروں سے ملاقات یہ بھی پہلے کر لیں. یہ جو رمضان میں افطار پارٹیاں وغیرہ بہت ساری شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی نامناسب چیز ہے. ایک تو ہے نا کہ چلے بہن بھائیوں نے مل کر کھانا افطار کر لیا، مسجد میں کر لیا، گھر میں کر لیا، ٹھیک ہے. ایک جو باقاعدہ اہتمام سے بڑی افطار پارٹیاں ہیں، صبح سے سارا دن تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء پھر گپ بازی ہو رہی ہے، پھر عشاء کے بعد کھانے پہ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ رمضان کے اس لوٹ سیل کو ختم کرنے کی بات ہے، حماقت کی طرح کی چیز ہے. ایک مثال بڑی زبردست آتی ہے، دوسری سیشن میں نے دی تھی. یہاں جب سیل لگتی ہے نا، یہ جو مغربی ممالک ہیں جہاں کچھ دن سے میرے قیام ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سیل لگتی ہے 70%، 80% اتنا ڈسکاؤنٹ لگتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 دن 2 دن پہلے جا کر دیکھ لیتے ہیں اسٹور میں کہ ہمیں کیا چیز اٹھانی ہے اور وہ چیز کہاں پڑی ہے. اور جس دن سیل ہوتی ہے اس میں رات کو وہیں پر قیام کرتے ہیں، یا صبح جلدی آتے ہیں سلیپنگ بیگ لے کے، وہیں ایک بڑی لائن سوئی ہوتی ہے. جیسے اسٹور کھلتا ہے اور اندر جاتے ہیں، اور جا کر اپنی جگہ پر پہنچ کر بھاگ دوڑ کے وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے وقت کو کارآمد بنانے والا. رمضان کے ساتھ مسلمان ایسا نظر آ رہا ہو کہ لوٹ سیل لگی ہے، اور مسلمان لوٹ سیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے ایک ایک وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں. جی آگے چلیں. جی اچھا جی، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل بنانا. اب یہ بات ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے. ٹائم ٹیبل اعتدال اور سہولت والا بنانا چاہیے. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ہمارے سارے اکابر نے، کہ ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے. لیکن ٹائم ٹیبل سہولت والا ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کشنز ہو. مثلا آپ یہاں سے اگر ناظم آباد سے صدر جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 30 منٹ ہے، تو آپ 40 منٹ کا وقت رکھیں، کشن رکھیں.
آپ نے کسی سے ملاقات کا وقت دیا ہے، اس کو آپ نے بولا ہے 5 بجے، تو آپ گھر سے ایسے نکلیں کہ آپ 5 بجے سے 10 منٹ پہلے پہنچیں۔ آپ نے کسی کام کے لیے، کھانا کھانے کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل میں ٹائم رکھا ہے آدھے گھنٹے کا، تو اس کو آپ 40 منٹ کر دیں، کوشنز رکھیں، اور اس میں بیوی بچوں کو بھی وقت دیں، اپنے جسم کو بھی وقت دیں، اپنی سہولت کو بھی وقت دیں، اپنے آرام کو، تفریح کو بھی وقت دیں۔ لیکن پھر جو نظم الاوقات بن جائے ٹائم ٹیبل، اس کی سختی سے پابندی کی جائے۔ یہ بہت بڑا ٹائم مینجمنٹ کا گر ہے کہ بنایا جائے سہولت کے ساتھ، پابندی بہت سختی کے ساتھ کی جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے 1000 کتابیں حضرت نے لکھ لی۔ سہولت والا ٹائم ٹیبل، صبح اٹھتے ہیں، گھر بھی جاتے ہیں، 2 بیویاں ان کے پاس، عصر کے پاس روزانہ جاتے ہیں، عصر کے بعد قیلولہ بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، مریدین کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اتنی کتابیں لکھ لیں اس ٹائم ٹیبل کی پابندی کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی زندگی دراز فرمائے، حضرت کو ہم دیکھتے ہیں مولانا شفیع تھانوی صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ تو حضرت نے بھی اب تک ایک بڑی تعداد میں گن نہیں سکا، لیکن کوئی 300-400 سے زیادہ تو رسالے وغیرہ ملائے اگر حضرت کے تو ہو چکے ہوں گے، اور وہ کتابیں جو دنیا میں اس وقت اتھارٹی مانی جاتی ہیں۔ تو حضرت کو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت جہاز میں ہوتے ہیں تو پھر بھی کام کرتے ہیں، وقت نہیں ضائع کرتے۔ کہیں بھی بیٹھے، حضرت گاڑی میں بیٹھے تو خط لے کر بیٹھتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں جواب۔ یعنی اتنا اپنے اوقات کی حفاظت کرنا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے سب سے جو مشکل وقت لگتا ہے جہاز میں، وہ ٹیکسی کا وقت ہوتا ہے، جب جہاز فلائی کر رہا ہوتا ہے رن وے پر یا اتر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں جناب آپ سیدھا بیٹھ جائیں اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں اور میز بند کر لیں، تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسا مزاج بن جائے کہ کوئی وقت ضائع برا نہیں، اور رمضان میں تو خاص طور پہ تو ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اس کی کچھ آگے ایک سیمپل بھی آ جائے گا۔ اچھا، جو ٹائم ٹیبل بنائے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، قریبی حلقے کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو پتا ہو یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں آپ ملیں گے رمضان میں خاص طور پہ، اس کے علاوہ آپ نہیں ملیں گے۔ اب اس کو آپ پیپر پہ بنائیں یا گوگل کیلنڈر پہ یا کسی اور کیلنڈر پہ بنا لیں، کسی ایپ پر، یا ٹو ڈو ایپس ہیں، گوگل کی بھی ہے، مائکروسافٹ کی بھی ہے، ان پر بنا لیں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلان آن پیپر۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم بہت ڈیڑھ ہوشیار ہیں اور نہیں ہمیں سارا پتہ ہے، تو سارا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا میں آج بھی کامیاب قوم ہے، وہ اپنا کیلنڈر پیپر پہ یا کسی چیز ڈیجیٹل ڈیوائس پہ بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی نہ صرف عبادات میں بلکہ پوری زندگی بہت زیادہ منظم اور آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں بیٹھ کے، اور رمضان کا ٹائم ٹیبل ابھی پورے رمضان کا بنا لیں، اس میں ہفتہ اتوار کا الگ بنا لیں، کام کے دنوں کا الگ بنا لیں۔ جی اچھا، یہ ایک آئیڈیل ٹائم ٹیبل ہے جو دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ ابھی وہ کاروبار کا وقت نہیں رکھا، یہ خواتین کے حساب سے بنایا تھا، لیکن آپ ایک سیمپل سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈمنز ذرا نوٹ کر لیں، ایک ٹائم ٹیبل جو ہے نا اس طرح کا، اس کی خالی فائل گروپ میں بھیج دیں تاکہ حضرات اس کو اپنے حساب سے ایڈٹ کر سکیں۔ اب یہ صبح تہجد و تلاوت ہے۔ اچھا، رمضان میں جو تہجد ہے اس کو خاص اہمیت دینی ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ انسان رمضان میں اٹھے اور سحری کھانا شروع کر دے اور اللہ کو یاد نہ کرے، جس مقصد کے لیے سحری کھلائی جا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی ساری رات تہجد پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں بھائی اتنا نہیں پڑھو، تھوڑا کم کر دو۔ تو نبی تو ساری رات پڑھے، پاؤں سوج جائے، اور نبی کا امتی جو ہے وہ سویا رہے اور کھانا کا افطاری دبا کے کرے اور سحری دبا کے کرے۔ تو بھئی یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ 3:45 سے 3:30 تک، 4:30 تک، تو مطلب 45 منٹ تہجد، اس میں 3 کام کرنے ہیں، تہجد، ذکر، دعا، 3 کام۔ تو یہ تو بہت کم ہے اس کے لیے، نہیں ہو سکتا آدھا گھنٹہ کر لیں، نہیں ہو سکتا 15 منٹ کر لیں، کچھ کریں ضرور، ایسا نہ ہو۔ اور اس کا وقت بنائیں، الارم ایسا پہلے لگائیں کشن لگا کے، تاکہ آپ وقت پر اٹھیں۔ اور یہ جو تہجد پڑھنی ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے رکوع سجدہ لمبا کرنا ہے، یعنی اگر آپ 3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ نے تسبیحات جو پڑھنی ہے وہ زیادہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 7 دفعہ، 5 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا بھی ہو سکے لمبی لمبی تسبیحات پڑھنی ہے۔ اسی طرح تلاوت میں جن کو 10 صورتوں کے علاوہ یاد ہیں وہ صورتیں پڑھیں، جن کو نہیں یاد وہ فکر کرے کہ قرآن کا کوئی حصہ تو سینے میں ہو، صرف 10 صورتیں تو یاد نہ ہو۔ اور جو حافظ ہیں ماشاءاللہ تو وہ غیر معروف جگہ سے پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، یہ صورتیں نہ پڑھیں، کہیں اور سے پڑھیں، چاہے اٹک جائیں چاہے غلطی کریں۔ جب قرآن کو ہم مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں جو ہماری زبان پر چڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو نماز میں توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لمبے رکوع، لمبے سجدے،
کے ساتھ لذت کے ساتھ تہجد پڑھے، پھر تھوڑا سا ذکر اور پھر دعا. تہجد کی دعا اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش زمین پر اترتے ہیں، آسمان دنیا پر، اور اللہ پوچھتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں معاف کروں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، حل من کذا حل من کذا. صحابی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو میں ایسے دوں. اللہ آواز لگا رہے ہیں اور ہم غافل ہوں تو یہ وہی ہو جائے گا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. پھر سحری اور برش وغیرہ. اچھا، اب سحری میں یہ نا بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا. ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیٹ بھریں گے تو زیادہ اچھا گزرے گا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پانی اچھا پی لیں، اور پانی کوشش کریں پہلے پی لیں. فجر تک مجلس ذکر کر لیں. اب یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سحری ختم ہونے سے لے کر جماعت تک، 15-20 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے. اس کو بہت اچھا کارآمد بنایا جا سکتا ہے. کوشش یہ کریں اس میں ساری فیملی بیٹھ جائے. الحمدللہ ہم گھر میں بہت عرصے سے ایسے کرتے ہیں، عظیم فائدہ دیکھتے ہیں کہ سحری کے بعد سب گھر والے بیٹھ جاتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں. تو فضائل رمضان جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی ہے، یا آپ مشکات شریف یا ریاض الصالحین سے جو رمضان کا باب ہے کسی بھی حدیث کی کتاب سے اس کو پڑھ لیں، یا رمضان کے فضائل پر اکابر کا رمضان ایک بڑا عجیب رسالہ ہے جس میں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں قریب کے، ان سب کے رمضان گزارنے کا معمول بتایا کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. آپ پڑھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے اور اپنے ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اس طرح تو کریں، بالکل ویسا نہ کر سکیں. اس کے بعد کچھ آرام ہے، اور اس کے بعد پھر چاش تلاوت، مطالعہ سیرت، مطالعہ تفسیر، اور پھر ظہر تلاوت قرآن سننا، پھر آرام، اور پھر استغفار تلاوت. اب یہ جو دن ہے ظاہر ہے یہ آپ کے کاروبار کا دن ہے، اس میں اپنا جو کام ہے کام کر لیں، لیکن کام کے درمیان میں اگر وقت ملے تو 15 منٹ سیرت کا مطالعہ، 15 منٹ 10 منٹ کسی نہ کسی تفسیر کا مطالعہ. یاد رکھیں رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن سے رمضان کو خاص مناسبت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرما رہے ہم نے قرآن مجید کو اس مبارک رات میں، یعنی 27ویں رات شب قدر میں اتارا. تو شب قدر کی فضیلت قرآن سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان کی فضیلت کس سے ہے جی؟ قرآن سے ہے. تو اس کو قرآن کا خاص مہینہ، قرآن کا تلاوت ہو، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، علماء کرام کے بیان، قرآن کا خلاصہ، قرآن کی تفسیر میں علماء کرام کے بیانات سننا. جا کر سننا زیادہ اچھی بات ہے، نہیں سن سکیں تو لائیو سن لینا یا ریکارڈڈ سن لینا یوٹیوب پہ یا کسی بھی اس پر فورم پہ. تو اس کی کوشش ہو قرآن کی تفسیر نظر سے گزرے. ایسی جگہ تراویح پڑھنا جہاں پر کچھ نہ کچھ قرآن کا خلاصہ بیان ہوتا ہو. اچھا جی، یہ جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت خاص وقت ہے. تو مغرب سے پہلے جو ہے نا، یہ نہ پوچھ رہے ہو آپ کوئی بیگم چاٹ بنائی کہ نہیں، سموسے کون سے بنائے، اور کوفتے سادے ہیں نرگسی ہیں، بلکہ وہ سارا پہلے کر لے. بلکہ اس وقت میں جو 10 منٹ پہلے کا وقت ہے اس میں بہت زیادہ تلاوت، ذکر ہو رہی ہو، تلاوت، دعا ہو رہا ہو، اور دعا بہت آہوزاری کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، دعا کے آداب میں سے یہ کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی حیت بنائے. اللہ میں بڑا ناکارہ، اللہ ہمارا روزہ بڑا ناکارہ، اللہ کسی کام کا نہیں، اللہ جی آپ قبول فرما رہے ہیں، اللہ جی صحیح روزے داروں والا جڑتے، اللہ جی ریان باب سے داخل ہونے والا بنا. ایسے رو رو کے. اور اگر اجتماعی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، سب گھر والے دسترخوان پہ ہی بیٹھے بیٹھے بے شک یا الگ بیٹھ کر مغرب سے پہلے دعا کر لیں. عشاء تک اب یہ اوابین اور غسل ہے. اب بھائی اوابین کا عام اہتمام نہیں ہوتا، بھائی ہم انہیں اہتمام کر لیں. ابھی اوابین کیا ہے؟ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں کہ آپ نے مغرب کے بعد 2 سنتیں تو پڑھنی ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ، اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیں تو یہ 6 رکعت کو ملا کر یہ 6 نفل گویا کے ہو جائیں گے. 2 رکعت سنت اور 4 رکعت اور 6 رکعت اکٹھی ہو گئی فرض کے علاوہ، یہ اوابین ہو گئی آپ کی. نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی ہو جائے تو اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد تراویح، اور تراویح کے بعد فیملی مذاکرہ. تراویح میں اہتمام ہو ایسی جگہ تراویح پڑھیں جہاں پر امام صاحب قرات اچھی کرتے ہیں، جہاں پر امام صاحب خلاصہ کوئی بیان کرتے ہیں. تو اس کا اہتمام سے تراویح رمضان کا خاص عمل ہے. ہمارے ریل گاڑی والی تراویح ہوتی ہے نا، وہ نہیں پڑھنی. اچھی تراویح یا
لمبی تراویح، اچھا قرآن خوبصورت پڑھا جا رہا ہو. اس کے بعد آرام کے لیے عام طور پہ جو سائیکالوجی کے یا اسپیشلسٹ ہیں سلیپ مینجمنٹ کے، وہ کہتے ہیں 7 گھنٹے ہونا چاہیے. رمضان میں 6 گھنٹے بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن نیند ضرور پوری کریں اپنی. 6-7 گھنٹے کی جو بھی نیند ہے اس کو مینیج کر لیں. اگر قیلولہ بھی دن میں کر سکیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ رات کو آپ میں نشاط اور چستی ہو عبادت کے لیے. جی اچھا، ایک بات اور جو شروع میں آئی تھی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، اس میں دیکھ لیں کہ اگر آپ کا بزنس ایسا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے کافی سارا کام نمٹا سکتے ہیں، تو رمضان سے پہلے ایکسٹرا آورز لگا کر اپنے کام کو نمٹا لیں، تاکہ رمضان جب شروع ہو تو آپ کو اپنے کاروبار میں، بزنس میں وقت کم لگانا پڑے. اوقات کی مناسب تقسیم اس طرح کریں کہ ساری ذکر کا، تلاوت کا، مطالعے کا، تراویح کا، ہر چیز کا وقت نکل آئے. کھانے پینے کا، افطار سحری کا تو خود بخود نکل آئے گا، آپ نکالیں نہ نکالیں. تو بعض لوگ اس کا وقت بہت زیادہ پلان کرتے ہیں کھانے پینے کا، تو رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اس چیز کے لیے. وہ کسی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کھانا اتنا نہیں کھاتے، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 ہوا کے لیے چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم تو کھانا کھا کے یہاں تک بھر لیتے ہیں، یہ مسلمان جو ہے نا یہاں سحری و افطاری میں یہاں تک بھر لیتے ہیں. کہا جہاں تک پانی کی بات ہے وہ خود اپنا راستہ نکال لے گا، مائع پتلی چیز ہے. اور جہاں تک ہوا کی بات ہے، آکسیجن کی، وہ آئے نہ آئے ہمیں کیا، کھانا تو بھر لیں گے. تو یہ کام نہ ہو رہا. رمضان اس لیے نہیں آیا کہ آپ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ سارے دن کی کسر افطار میں نکالنی ضروری ہے، کہ حساب کرنا ہے کہ میں کتنا کھاتا تھا اتنا پورا کھانا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے، تھوڑا کم کھانا بھی مقصد ہے رمضان کا، تاکہ تھوڑی سی مسلمان جو ہے وہ صحابہ کے قریب ہو جائے، تون شریف اندر آ جائے، اور جو چربیاں لٹک رہی ہیں تھوڑی سی صحیح ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایک مسلمان مجاہد فٹ ہو جائے. جی آگے چلے. جی اچھا، یہ ایک مجوزہ نقشہ ہے اوقات کی تقسیم کا، کہ اب آپ اس میں دیکھ لیں. کہاں چلا گیا جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے. ایک مجوزہ نقشہ ہے کہ مثلا ذاتی وقت کے لیے آپ نے 8-8.5 گھنٹے لگا لیے، 35%. فیملی کے لیے حال احوال کارگزاری 1.5 گھنٹہ. اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارا عصر سے ہم بیٹھنا شروع ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، گپ شپ کی، مغرب سے عشاء تک گپ شپ کی، عشاء کے بعد مجلس لگ گئی، گولا گنڈا کھانے چلے گئے، حلیم کھانے چلے گئے، جناب بنس روڈ پہ اچھا ملتا ہے، تاج روڈ پہ اچھا ملتا ہے. یہ چیز رمضان میں کم کرنی چاہیے بھائی. کبھی کبھی ٹھیک ہے، میں بالکل حرام نہیں ہے، لیکن ہفتہ اتوار آپ نے کر لی کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ اس کام میں وقت نہیں گزرنا چاہیے، عبادت میں گزرنا چاہیے. رمضان میں سب کو پتا ہو کہ بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے مخصوص ہوں. جو بھی مجلس ہے، پتھاڑے پر بیٹھنا ہے فٹ پاتھ پہ رات 12 بجے تک، وہ بعد میں ہوگا، ابھی رمضان میں نہیں ہوگا. اسی طرح جی یہ باقی وقت پھر اپنا کچھ عبادات کے لیے 31% وقت ہے، جیسے 7 گھنٹے، کاروبار ملازمت کے لیے 7 گھنٹے. تو اس طرح کر کے نہ کر سکے عبادت کے لیے تو یعنی خلاصہ آپ کو عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے. اب جو آپ وقت کہیں اور گزارے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ وہ عبادت سے جا رہے ہیں. کون سی عبادت سے؟ ڈائریکٹ عبادت سے. اور ہم نے کہا تھا کہ رمضان کس کام کے لیے؟ ڈائریکٹ عبادات کے لیے زیادہ ہے. جی اللہ اکبر. اچھا جی، روزوں کا جو اہتمام ہے تو اس میں یہ فضیلت تو آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، احادیث میں، صحیح مسلم میں، کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ہر جو انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے کرتا ہے خاص. یہ کرتا ہے تو سارے اللہ کے لیے، لیکن اللہ اس کو خاص دے رہے کہ یہ میرا ہے خاص، اور میں اس کی خاص جزا دوں گا. اب اللہ کیا دے گا؟ اللہ نے نہیں بتایا کتنی جزا دے گا، اللہ کی جو شان ہے اللہ وہ دے گا. بادشاہ جب کہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا تو پھر بادشاہ ہی دے گا نا. تو اور اللہ کو روزے دار ایسا محبوب ہوتا ہے کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. بھئی یہ تصحیح کر لے، خلفت نہیں ہے، یہ لخلوف ہوئے، غلط لکھا گیا. تو روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے. مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے 2 مطلب 3 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا روزے دار ریان کے باب سے انشاءاللہ، بھائی انشاءاللہ آمین تو بولتے ہیں نا، جانا ہے نا ہم سب نے انشاءاللہ، جیسا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ جائیں گے ضرور. تو
اس میں وہاں پر جو روزے دار کے منہ سے مشک کی طرح کی خوشبو آئے گی. اور حضرت نے فرمایا زیادہ راجع مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے سے بو آتی ہے خاص، تو اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے. جیسے اپنا محبوب جو نا کسی کا، تو محبوب کی جو خراب چیز ہے وہ بھی انسان کو اچھی لگتی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ چلی شوخی نہ کچھ باد صبا کی، زلف بگڑنے میں بھی ان کی بلا کی، کہ میرے محبوب کی زلف جب بگڑی ہوئی ہو پھر بھی خوبصورت لگتی ہے. تو اللہ کو روزے دار اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کے بظاہر عیب کی چیز بھی اللہ کو خوبی لگتی ہے. تو جو روزے دار نیک عمل کرے گا وہ اللہ کو کتنا اچھا لگے گا. سبحان اللہ. جی چلے. اچھا جی، روزے کی حکمت، اب یہ بات بڑی اہم آگئی، اس کو توجہ سے ذرا سننے کی کوشش فرمائیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا بڑا مقصد قرآن کے مطابق ہمیں متقی بنانا ہے. الفاظ دیگر روزہ ایک تربیتی نشست پروگرام ہے، اٹس اے ٹریننگ سیشن، اور اس ٹریننگ سیشن سے جو آدمی نکلے گا اس کو متقی ہونا چاہیے. اب اگر یہاں ایک لمحہ رک جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ کیا روزے کے بعد ہم متقی بنتے ہیں، تو متقی کون ہوتا ہے یہ سوال اٹھے گا. تو متقی وہ ہوتا ہے، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی متقی جو ہے نا، اس کے اردو میں تعریف تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر ایک کوئی موٹی موٹی تعریف کی جائے تو وہ یہ تعریف بنے گی، تو وہ تعریف یہ بنے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت کی ٹھٹک، یہ ٹھٹک پتہ نہیں سمجھیں آپ، سمجھو اردو، یہ ہر وقت کا دھیان، 24 گھنٹے دھیان کہ اس عمل سے اللہ راضی ہے ناراض ہے. یہ اب یہ روزے سے کیسے تعلق ہوتا ہے؟ بھائی روزے میں ہر وقت یہ دھیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں روزہ تو نہیں توڑ رہا، کہیں کھا تو نہیں رہا، کہیں پی تو نہیں رہا، اور علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہیں جی میں نے بھول کے یہ کھا لیا، یہ ہو گیا، اب یہ روزہ رہا کہ نہیں رہا. تو یہ دھیان روزے میں تو پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے روزہ وہ مشق ہے اللہ کا ہر وقت دھیان پیدا کرنے کی. اور اس کی تھوڑی تفصیل حدیث میں جو میں نے شروع میں لمبی روایت پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. دو چیزیں، صبر اور مواسات، یعنی غمخواری کا. تو صبر کا مہینہ کیسے ہے کہ رمضان میں صبر کروایا جا رہا ہے حلال سے، کہ اس حلال پہ صبر کرو گے تو اللہ کا جو حرام ہے وہ سارا سال اس سے بھی تمہیں صبر کرنے کی توفیق اس میں مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے آپ حضرات سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم رک جاتے ہیں یہاں پر، سوال کر لیں کچھ، ورنہ پھر آخر میں سوال لے لیں گے. ایسا کر لیں سوال جو ہے نا چیٹ میں لکھیں آپ، اس کی وجہ یہ کہ جب بول کے سوال کرتے ہیں کافی دیر لگتی ہے، زیادہ کوشش کریں چیٹ میں سوال لکھ لیں، اس کا آخر میں 10 منٹ میں جواب عرض کر دوں گا انشاءاللہ اگر آتا ہوا. ٹھیک ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں میں، بلکہ میں دکھا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نا رمضان صبر کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو صبر کیسے آتا ہے؟ تو یاد رکھیے صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں گروپ میں، 1 منٹ جی ہولڈ کریں. ٹھیک ہے، ایک قسم صبر کی یہ ہے کہ صبر علی الطاعات، صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا. صبر کا مطلب ہے جم جانا، ٹھہر جانا، استقامت، نیکی پر ٹھہر جانا. آپ نماز پڑھتے ہیں، روز کا معمول بنایا ہے، روز ذکر کا معمول بنایا ہے، تلاوت کا معمول بنایا ہے، صدقے کا معمول بنایا ہے، صلہ رحمی کا معمول بنایا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا یا والدین کی خدمت میں. تو اب شیطان و نفس روکے گا، اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس نیکی کو پابندی سے کرتے چلے جانا ہے. صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی دوسری قسم ہے
صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی کا مطلب ہے شیطان گناہوں کی طرف کھینچے گا تو اس سے بچنا، کہ شیطان بد نظری کی طرف کھینچ رہا ہے، بے حیائی کی طرف بیچ رہا ہے، زبان کو گالی لگانے میں یا زبان کو غیبت کرنے میں مجبور کر رہا ہے، تو اس میں اپنے گھوڑوں کو سب گناہوں کی طرف جانے سے روکنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور صبر کی تیسری قسم جو ہے صبر علی المصائب. یہ عام طور پہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ دین پر چلیں گے تو دین پر چلنے کی وجہ سے لازماً مصیبتیں آتی ہیں. بہت کم ہوتا ہے نہیں آتی ہیں. اللہ کے نبی کو بھی آئیں، صحابہ کو بھی آئیں. ایک وقت اللہ بجا کے دیکھتا ہے، ایسے اللہ بجا کے دیکھتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، پکا ہے کچا ہے. تو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے کیا سمجھے، آمنا کہو گے آزمائے نہیں جاؤ گے. تو وہ جو صبر علی المصائب ہے وہ بھی آتا ہے. تو یہ سب کی تربیت رمضان میں ہو رہی ہے کہ بھائی غیبت نہیں کرنی، بھائی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولے گا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا، ملم یدع قول الزور والعمل به، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی. اور دو عورتوں نے روزہ رکھا، غیبت کر لی تو ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکل لے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے کی، میں روزہ بھی ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر کسی کا روزہ ہو، کوئی لڑنے بھی چاہے تو ہاتھ باندھ لے اور اس کو کہے کہ نہیں بھائی انی امرؤ صائم، بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دے، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. چلے تو یہ اس طرح رمضان کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد تقوی کی ایسی تربیت ہو کہ جب ہمارے سامنے کوئی حرام آئے تو ہمیں وہی جذبہ آئے جو رمضان میں آتا تھا کہ اگر کوئی 1,00,000 روپے بھی ہمیں دے دیتا کہ پانی پی لو، ہم نہ پیتے. یہاں پر ہم اسی طرح جو حرام ہیں وہ رمضان کے بعد ان سے بچنے کی ایسی مشق ہو جائے. رمضان کے بعد فوراً مسجد نہ جانے کا معمول بن جاتا ہے. رمضان میں مسجد جانے کا ماحول ہوتا ہے، اس کا ماحول تبدیل ہوتا ہے. اس ماحول میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ نہیں جی ہم نے تو مسجد جانا ہے، زبردستی ماحول میں لے جانا اپنے آپ کو. اچھا جی، یہ ایک سوال آیا کہ خاص ذکر بتا دیں. دیکھیں جی اذکار تو بہت سارے ہیں، اس میں 2-3 خاص باتیں یاد رکھیں. عائشو آپ چلے جائیں. سے ایک ذکر تو یہ ہے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں نا اس کو یاد رکھیں. یہ ایڈمنز اس کا خیال کریں، یہ شیئر کر دیں گروپ میں. اس کی بہت ساری ایپس بھی ہیں. صبح شام کے اذکار جو ہے نا مستون اذکار ہیں جو اللہ کے نبی مستقل پڑھتے تھے. یہ 10-12 مشہور ہیں، غیر مشہور اور بھی زیادہ ہیں. اصبحنا اصبح الملک للہ رب العالمین اللہم اصبح بی اللہم انس الخیر هذا اليوم اللہم انس العفو والعافیہ، آیت الکرسی ہے. تو صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد یہ اذکار پڑھنا. نمبر 2 نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، ایک 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اکبر تو ہمیں یاد ہے. ان کو بھی نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کو بھی پابندی سے پڑھنا. یہ بھی شیئر کر دیجیے گا جی. یہ بھی 8-10 مشہور اذکار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں اس کا چارٹ لگا ہوتا ہے. تو یہ وہ مصنون اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. اب ہمارے ماحول میں نا ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی بزرگ کوئی ذکر بتائے نا وہ تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، یا کوئی بتائے اتنی دفعہ پڑھو تو 80 سال پہلے کے گناہ معاف ہو، 80 سال بعد کے کوئی ضعیف روایت، کوئی موضوع حدیث وہ تو ہم پڑھتے ہیں. لیکن جو اللہ کے نبی مستقل کرتے تھے وہ نہیں کرتے. تو یہ اذکار کریں. اس کے علاوہ جو بیٹھ کے ذکر ہے، جیسے میں نے عرض کیا تہجد کے وقت میں یا مغرب کے بعد میں بیٹھ کر 10 منٹ 5 منٹ ذکر کریں، وہ نوٹ کر لیں جو ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے. اور یہ مستون ہے سارے، یعنی اس کی یہ ترتیب مستون نہیں لیکن یہ اذکار مستون ہے. بھائی ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح چوتھا کلمہ، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار. آسان ہو گیا. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار. یہ جو ہے نا یہ 4 تسبیحات آپ نے کر لینی ہے پابندی کے ساتھ. اور یہ تبلیغ والے حضرات بھی بتاتے ہیں اور حضرات بھی بتاتے ہیں. تو یہ بیٹھ کر نا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے بیٹھ کر کا فائدہ ہے. باقی یہ جو آپ ایک سوال اور ہے کہ تفسیر پڑھنے کی کون سی ہے،
تو دیکھیں ابتدائی طور پر اگر آپ نے پہلے کوئی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی تو آپ تفسیر عثمانی یا کیا کہتے ہیں آسان ترجمہ قرآن جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس سے آگے پھر تھوڑی سی ایڈوانس تفسیر مثلا معرف القرآن پڑھ لیں. معرف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب کا بھی ہے وہ پڑھ لیں، اور مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحم اللہ کا بھی ہے وہ پڑھ لیں. اس طرح تفسیر حقانی ہے، صوفی عبدالحمید صاحب کی تفسیر مناہل العرفان ہے. اور اگر عربی کی تفسیر ہے جن کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، مثلا تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، یہ اس سے آگے کا لیول ہے، نیکسٹ لیول ہے، تو پھر آپ ان تفسیروں کا ترجمہ پڑھیں. اسی طرح جو علماء کرام بہت اعلیٰ تفسیر بیان کرتے ہیں ان کی ویڈیوز یا آڈیوز جو بھی ہیں اس کو رمضان میں سننے کا اہتمام کریں. جی آگے چلیں. جی اب جو باقی سوال ہے اس کا میں آخری میں جواب دوں گا انشاءاللہ. جی آپ سوال بے شک لکھتے رہے ترتیب سے. اچھا اب تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے. جی تو اب اس کا کیا ترتیب ہو کہ تلاوت زیادہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزانہ جبریل دور کیا کرتے تھے قرآن کا. اور ہمارے شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا زکریا صاحب، وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں تھے رمضان میں، نہ دعوت کا کام، کوئی بھی کام نہیں، بس تلاوت، صبح شام رات تلاوت. اور حضرت نے لکھا ہے ہمارے گھر کی عورتیں گھریلو کام کرنے کے باوجود 15 پارے کر لیتی ہیں رمضان میں. تو ہم بھائی کم از کم 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، تو کچھ نہ کچھ تلاوت کا زیادہ کرنے کا. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جی یہ کچھ آوازیں ہیں جو رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں. یا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغ الخیر اقبل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے آگے آؤ، اور اے شر کو کی طرف جانے والے رک جاؤ. اور یہ روزہ اور قرآن دونوں قرآن میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. کہ روزہ کہے گا میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا میں نے رات کو جگایا. اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے. ایک اور کام جو رمضان میں بہت سارا کرنے کا، جو میں نے شروع میں حدیث بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. تو سخاوت کا مہینہ اللہ کے نبی عام بھی سخی تھے، رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے. تو کوشش کریں رمضان میں صدقات زیادہ ہوں. یہ ایک غلط چیز مشہور ہو گئی ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. کل کا سیشن مسائل کا ہے، آج مسائل کا سیشن نہیں، اس لیے آج مسائل نہ پوچھیں، مسائل کل انشاءاللہ. تو وہ رمضان صدقات کا مہینہ ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، انسان جب بھی صاحب نصاب ہو جائے سال کے کسی بھی مہینے میں اس کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے ادا کرنی ہے. لیکن بہرحال یہ صدقے تو روز کا کوئی صدقے کہ آپ اپنے حساب سے بنا لیں. مثلا میں روز 100 روپے دوں گا، کوئی کہے میں روز 1000 دوں گا، کوئی کہے میں روز 1,00,000 دوں گا، جس کو اللہ نے جو بھی استعداد دی ہے. اور پھر صدقات میں وہاں خرچہ زیادہ کریں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے. مثلا مدارس ہیں تو مدارس کی طرف بہت توجہ کریں. جو اچھے مدارس ہیں، معیاری کام کر رہے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ آپ کی. جامعہ رشید بھی جس کے تحت یہ کورس ہو رہا ہے انہی مدارس میں ہے، بہت بڑا عالمی لیول کا اللہ فرمایا کام لے رہے ہیں. اور بھی ہمارے بہت سارے مدارس پورے پاکستان میں ہیں، ان کی طرف توجہ. اچھے ہسپتال جو ان کی طرف توجہ. اور سب سے پہلا حق جو صدقے میں ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے. رشتہ دار اگر غریب ہوں تو سب سے پہلے رشتہ دار کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جی آگے چلیں. جی یہ ایک تھوڑا سا ہم نے ایک کہیں سے آیا تھا، کسی اللہ کے والے نے بنایا تھا تو اس کو آگے ہم نے بنا دیا کہ دیکھیں بہت آسان ہے. اگر آپ کو 30 دن میں قرآن مجید پورا کرنا ہے نا، فجر میں 4 صفحات، ظہر میں 4 صفحات، عصر میں 4، یعنی آپ ہر نماز کے ساتھ 3 منٹ ایکسٹرا لگا دیں، 4 منٹ، تو آپ کا ہو جائے گا. اور اگر 15 دن میں قرآن پورا کرنا ہے ہر نماز کے ساتھ 8 صفحات لگا دیں. اب یہ سہولت پر ہے. بعض لوگ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے لمبا پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے 3-4 پارے نہیں ہو سکتے. تو مختلف اوقات میں ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. جی 12 دن میں کرنا ہے تو 10 صفحات، 10 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا ہے تو ہر نماز کے ساتھ 12 صفحات. جی اور بلند عزم و ہمت والے احباب کے لیے جو ہر 6 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ قرآن کے
20 صفحات، یہ 15 لائن والے قرآن مجید کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ہر 6 دن میں قرآن پورا ہوگا. اور یہ قرآن میں جو منزل نظر آتی ہے نا، ہمیں یہ منزل جو ہوتی ہے یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ 7 پارے ہر آدمی روزانہ پڑھ لے. یہ 7 منزلیں قرآن کی دیکھ کر بنا دی گئی ہیں. جی اچھا بھائی، ایک بات مردوں کے لیے بہت اہم ہے کہنے کی کہ یہ جو سحری اور افطاری کا انتظامات ہے نا، بہت زیادہ پرتکلف نہ ہو. صحت کے لیے بھی مفید ہے اور وقت بھی بہت بچ جاتا ہے، اور رمضان اس کام کے لیے آیا نہیں ہے. بیجا فرمائشیں کر کے بیگم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، سیدھی بات ہے. اور ایک مشورہ کر کے پورے ہفتے کا مینیو بنا لیں. روزانہ فرمائشیں نہ کریں کہ آج میں نے جو ہے نا میمنی چنے کھانے ہیں، آج میں نے لوہری چنے کھانے ہیں، آج میں نے بنگالی یہ کھانا ہے، آج میں نے بریانی فلاں کی کھانی ہے، ممبئی کھانی ہے، آج میں نے چاٹ یہ کھانی ہے، آج سموسہ یہ کھانا ہے میں نے. یہ بڑی فضول بات ہے. اور ویسے آپس کی بات ہے کہ کھانوں کے معاملے میں جتنے چٹخورے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، چٹورے، تو اتنی صحتیں ہماری برباد ہیں. دنیا میں جو قومیں سادہ کھانا کھاتی ہیں، آج بھی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سادہ کھانا کھاتی ہیں، ان کی صحت ہم سے بہت عالی ہے. تو ہم اپنی صحت کو داؤ پہ لگاتے ہیں زبان کے چند دن کے مزے کے لیے. اور میں اس میں عرض کروں کہ رمضان تو آیا ہی مزوں کو دبانے کے لیے. بات نہیں سمجھ؟ جو آدمی، یعنی علماء نے لکھا ہے، صوفیاء لکھتے ہیں کہ ہر وقت ہر جائز خواہش کو پورا کرنے سے بھی نفس موٹا ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی، کہ ہر جائز خواہش جو دل میں پیدا ہو نا، آج حلیم کھانی ہے، آج وہ ہر وقت پوری نہیں کرنی ہوتی، نہ بچوں کو کرانی ہوتی ہے. اپنی جائز خواہشوں کو کبھی کبھی پورا کیا جائے، کبھی نہ پورا کیا جائے، تاکہ نفس بچے کی طرح ہے، اس کو یہ عادت نہ ہو جائے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. تو یہ جو اتنے ہم پکوڑے سموسے کیا کیا کر کے پیٹ کا ستیہ ناش کرتے ہیں، بالکل پکوڑے مارے، اوپر سے حلیم ماری، اوپر سے بریانی ماری، اس پر 2 مسالے مارے، اس کے اوپر سے 5-6 قسم کے جوس مارے، تو پیٹ کو تو بم مار مار کے ایسے کی تیسی ہوگی اس کی. تو رمضان تو اس لیے نہیں آیا تھا، یہ تو صحت بننے کے لیے آیا تھا. تو اس میں آپ خواتین کو ایسا وقت دیں کہ خواتین سارا دن بیچاری آدھا دن کچن میں نہ لگی رہے، ان کو بھی وقت ہو. تو کھانوں کا ایسا کوئی انتظام. اور یہ جو مینیو پہلے بناتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن فارغ ہو جاتا ہے، اور عورتیں بھی فارغ ہو جاتی ہیں کہ جی ایک ہفتے میاں صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی میں نے یہ بنانا ہے، تو اب روز روز کا ہی نہیں ہوگا، آج یہ کرو آج یہ کرو. تو وہ ذہن فارغ ہو جاتا ہے، بہت سارا وقت بچ جاتا ہے. جی اچھا، یہ تو خواتین کے لیے بنایا تھا، لیکن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہم نے سیمپل مینیو، یہ مفتی فیصل صاحب ماشاءاللہ ایک رمضان مینجمنٹ کی ورکشاپ 2-3 دن کی بڑی اچھی کراتے ہیں. تو یہ ان سے کچھ مختصر سے لے کے ہم نے کیا ہوا ہے. تو یہ آپ اس طرح کا ایک مینیو بنا لیں اور اس میں آپ اپنے حساب سے ڈال لیں. ایک دفعہ سوچ لینا کیا کھانا ہے، بس اس کو بنا لیں، اور اس کا وہ سارا ہفتہ چلتا رہے گا. اس کو کچن میں اپنے فریج کے اوپر، الماری کے اوپر لگا دیں تاکہ نظر آئے، بار بار مشکل نہ ہو. اگر یہ آپ کو اچھا لگ گیا، آپ سارا سال ایسے کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں بہت سہولت رہے گی گھر والوں کو بھی، آپ کو بھی. جی اچھا جی، بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچے ہر وقت ٹی وی نہ دیکھتے رہیں، ٹی وی نہ لگاؤ، بہت زیادہ ڈیوائس نہ لے رہے ہوں بچے ہر وقت. بچوں کو بھی اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد لے جائیں، اور اگر کوئی بزرگ ناراض ہوں تو ان کی ناراضگی برداشت کر لیں. ہمارے بزرگ حضرات بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. بچے کو آپ سکھائیں کہ شور وور نہ کرے، لیکن کبھی کر بھی لے گا، بچہ ہے بیچارہ. تو یہ بچوں کو مسجد لے جانے کی ضرور کوشش ہونی چاہیے، چھوٹی عمر سے ہی. جب 5-6 سال کا ہو جائے، اگر شور نہیں کرتا، اس کو لے جانا شروع کر دیں. کیونکہ بچہ اگر آج مسجد کا ماحول نہیں لے گا، جب ذرا سا بڑا ہو جائے گا، پھر آپ لے جانا چاہیں گے نہیں جائے گا، اور پھر یہی بچہ بڑا ہو کے آپ سے دور جائے گا، مسجد سے دور جائے گا. تو یہ کوشش کریں بچوں کو مسجد کے ماحول میں، تراویح کے ماحول میں لے جائیں، اور اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ وہ زیادہ مسجد میں شور و غل نہ کریں. ڈیوائس کے بارے میں میرا مشورہ ایک لمبی بات ہے، مختصر میں عرض کروں کہ ایک طریقہ جو ہوتا ہے ڈیوائسز بالکل بند کر دیں. اگر آپ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن یہ بہت پریکٹیکل نہیں ہے، بہت دیندار علماء کے گھرانے بھی نہیں کر سکتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ جو ہے نا انسپروائز ڈیوائس استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ موٹو پتلو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں فضول گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ڈیوائس ریسٹرکٹڈ دیں بچے کو، چھٹی والے دن 1-2 گھنٹے دے دیں، اور اس پر وہ کوئی گیم بھی کھیل لے، اور کچھ وقت اس میں کچھ اچھی ایپس، اسلامک ایپس یا ایجوکیشنل ایپس اس کو کھلائیں. مثلا خان اکیڈمی ہے، اتنا بڑا فری ریسورس ہے، educational.com ہے، میتھس کی ایپس ہیں. ایسی کوئی چیز کرائیں جس سے بچے کے دین یا دنیا کے علم کا فائدہ ہو، تاکہ بچے کی جو صلاحیتیں وہ کارآمد جگہ پہ لگیں. جی
یہ رمضان ٹرانسمیشنز کو بہت کم سنا کریں، یہ عجیب سا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ سوال کا جواب دے دیں، مجھے 5 منٹ جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ میں جہاں پر ہوں یہاں عصر کی نماز 5 بجے ہے برطانیہ میں، اور مجھے نکلنا ہوگا، تو میں 5 منٹ پہلے سیشن پورا کروں گا جی۔ اچھا جی، ایک منٹ، سلائیڈ گروپ میں ٹھیک ہے جی، یہ ایڈمن کر لیں گے۔ اگر اپنے محلے مسجد میں 30 روزہ تراویح نہیں ہوتی، اس کے بجائے 10 روزہ ہو اور باقی رمضان مختصر صورتوں سے ہوتی ہو، تو کیا دوسری مسجد میں جانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ 10 روزہ تراویح کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بس ذرا نامناسب ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں، چلے جائیں، یہاں پڑھنا چاہیں جو آپ کو سہولت ہے۔ اگر روزانہ 100 روپے صدقے کی نیت ہو اور شروع رمضان میں 3000 کر دیجیے، اتنا ہی ثواب ہے۔ ہاں جی، ثواب ملے گا انشاءاللہ، وہ ایک عادت کی بات تھی۔ آپ جب روزانہ اپنے ہاتھ سے نکالیں گے نا، کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے، تو ایک عادت بنے گی دینے کی مستقل۔ میرا وضو زیادہ تر ٹھہرتا نہیں، کیا میں قرآن کو بے وضو پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا، قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کیا کہتے ہیں موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اس وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ عذر ہے تو آپ اگر قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو تولیے یا کسی کپڑے سے پکڑیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، تو اور اگر حافظ ہے ماشاءاللہ تو پھر چلتے پھرتے جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اپلیکیشنز دوبارہ بتا دیں۔ یہ کچھ اسلامک ایپس ہیں نا، جن ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی ہے، مسلم کڈس ٹی وی ہے، اسی طرح خان اکیڈمی ہے۔ خان اکیڈمی بہت بڑا اس وقت ریسورس ہے ایجوکیشن کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، کھیل کے انداز میں بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم تو کب سے یہ کرتے ہیں، بچوں کو سوتے وقت وہاں طارق میر صاحب کا بیان لگاتے ہیں، تو ان کو عادت پڑ گئی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ بیان لگا کے دیں۔ بچوں کو تلاوت سوتے وقت لگا کے دیتے ہیں، اٹھتے وقت لگا کے دیتے ہیں۔ اس طرح آپ ڈیوائس کا اچھا استعمال بچوں کو کرا سکتے ہیں۔ خواتین کے تراویح کے لیے جانا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، اور اگر خواتین کے لیے پردے کی جگہ ہو اور خواتین کا شوق ہو کہ سننا ہے قرآن کو اچھے انداز سے، تو ان کا بھی حق ہے، سن سکتی ہیں۔ دیکھیں، علماء کی مختلف آراء ہوں گی اس مسئلے میں، اس طرح کے مسائل میں۔ علماء کی جب آراء مختلف ہوں تو امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ آپ کو جن کی رائے زیادہ اچھی لگے آپ وہ لے لیں۔ دروازہ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، سوالات پورے ہو گئے تقریباً؟ اور کوئی سوال ہے تو کر لیں، 2-4 منٹ اور ہیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت نہ پڑھ سکے تو گناہ ہوگا؟ دیکھیں، عام طور پہ 20 رکعت تراویح جمہور امت کے نزدیک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بلا عذر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اگر عذر سے چھوڑیں گے، کبھی کبھی بہت تھکے ہوئے ہیں آپ کم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ امام کے پیچھے کچھ پڑھ لیں، باقی پھر اپنی 20 پوری کر کے پھر آپ چلے جائیں آگے، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں 20 پڑھیں، کبھی کبھی چھوٹ جائے گناہ نہیں ہے، عذر سے مستقل چھوٹنا یہ غلط ہوگا۔ تراویح 8 پڑھ سکتے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ جمہور امت کے نزدیک تراویح 8 نہیں ہے، تراویح 20 ہے۔ بہرحال اگر نہ پڑھنے سے اچھا ہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر لڑائی نہ کریں، پیار سے بتا دیں بس، ٹھیک ہے۔ The main issue in Ramzan is energy. We feel ourselves energyless. We can't do more ibadah. دیکھیں، اگر رمضان میں آپ کی انرجی کم محسوس ہوتی ہے تو ایک تو آپ چیزیں ایسی کھائیں جس سے انرجی بنے، مثلا آپ فیٹ نہ کھائیں زیادہ، آپ انرجی اور پروٹین چیزیں کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں، کھجور کھائیں۔ کھجور اس لیے رکھی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی سحری میں کھجور کھاتے ہیں، افطاری میں ہم پکوڑے کھاتے ہیں، اس سے انرجی تو نہیں بنے گی، اس سے تو سستی آئے گی۔ تو آپ ساتھ ساتھ کھجوریں کھائیں اور آپ دیکھیں انرجی کیسے بنے۔ اسی طرح شہد کا شربت پئیں۔ تو آپ کسی ڈائٹیشین سے پوچھ لیں اور انرجی کی چیزیں کھائیں، ایکسرسائز کریں، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہو رہی تو پھر جتنی آپ کے اندر ہمت ہے اللہ نے آپ کو اتنی عبادت کا مکلف کیا، اس سے زیادہ کا نہیں کیا۔
تراویح کے دوران نیند آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے نماز کی حیت میں بیٹھے نیند آنے میں وضو نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ ٹریولنگ میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور ضرور پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ ہم نے عرب حضرات کو دیکھا، ان کی بڑی عادت ہے، جیب میں قرآن مجید ہوتا ہے، جہاں بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بس میں یا کہیں بھی ٹرین میں ہے تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کیا فجر کی اذان کے اختتام پر؟ نہیں جی، فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ آپ اذان کو نہ دیکھیں، آپ اپنے کیلنڈر کو دیکھیں، رمضان کا کیلنڈر یا ایپ جو ہے، اچھی ایپس ہیں جیسے سلاتک ہے اور مسلم پرو ہے، تو یہ بہت اچھی ایپ ہیں۔ غلط لکھ دیا میں نے، ایک منٹ جی، اور مسلم پرو ہے، تو ان ایپس میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ مستند ہوتا ہے، اور ورنہ نقشہ بھی ملتا ہے، آج کل آ جاتا ہے شروع میں ہر جگہ سے۔ تفاسیر کے نام جو آپ نے بتایا آپ نوٹ نہیں کر سکے، شیئر کر دیں۔ ایڈمنز آپ نے نوٹ کر لیا، آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ جامعہ رشیدیہ میں آن لائن درس نظامی کورس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ دعا فرمائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں درس نظامی آن لائن شروع ہو، لیکن درس نظامی اتنا بھاری ہے کہ آن لائن آسان نہیں ہے اس کو چلانا، تو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آن لائن دوسرے کورسز کر لیں آپ، چھوٹے 2-3 سال والے، درس نظامی کو آن لائن نہ کریں۔ لیکن اگر ابھی شاید مشورہ ہو رہا ہے، اگر شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ جی اگر آپ نے کوئی لیکچر کا پارٹ مس کر لیا تو یہ یوٹیوب فیس بک پہ شیئر ہو رہا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مشکل ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسائل انشاءاللہ کل کی نشست میں، پوری مسائل کی نشست ہے، کل آپ اس میں رہی گا، آج تو گرمانے کی مجلس تھی صرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔